ان کے بھتیجے اور باقی جتنے بھی ہیں تمام کے درجات کی بلندی کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا کریم افعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو بجاہ محمد وآلہ الطیبین۔ رب انی مغلوب فانتصر بدم الحسین علیہ السلام۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا مولا یا صاحب الزمان آنا مغیث بکا۔ بواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ مالک خالق بحق محمد وآل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے۔ بحق چہندہ معصومین تمام مرحومین مرحومات کو مولا غریب کی رحمت فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنی میں آل محمد کی اطاعت کرنے والا فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے مولا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان بانیان کی توفیقات میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ وہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میرے لیے بہت ہے تھوڑا ٹائم بھی، جہاں پڑھنا نہیں جہاں حاضری مقصود ہے۔ تو میں اپنا فرض سمجھ کے میں لیٹ نہیں آیا، میں صرف عزیزوں کا حکم مانا ہے۔ تو بہرحال آپ جتنے بیٹھے میرے لیے بہت عظیم ہو، کیوں اس وقت یہ جگہ عرش سے کم نہیں ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھ سے سنتے ہوئے شیعوں کو، لیکن ابھی تک اس مقام کی عزت کا صحیح علم نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب ہوتی ہے نا مجلس اس وقت یہ جگہ عرش سے کم نہیں۔ بات ہوتی ہے شاہ جی جو دلیل کے ساتھ ہو۔ میں پیش اس کی دلیل کیا ہے کہ اس وقت یہ جگہ عرش سے کم نہیں، کیوں عرش کی عزت ہے عرشیوں سے۔ جب عرشی یہاں ہو، یہ حسین ماشاءاللہ جزاک اللہ، جب عرشی یہاں ہو اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ اور یاد رکھو
کہ آپ کے ساتھ دو معصوم فرشتے بھی ہیں، تو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، میں شروع کر رہا ہوں اور مجھے بڑا احساس ہے آپ کا بھی، کافی ٹائم ہو گیا آپ سن رہے ہیں، آج ایک طرف لنگر ہے ایک طرف مولوی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر میں حائل نہ رہوں، ایسے گفتگو کروں کہ پھر لنگر کا سواد اور زیادہ آ جائے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھے آپ۔ میں اپنے پیر و مرشد کے گاؤں میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، ہزاروں کے مجمع میں سنی شیعہ میں کہتا رہتا ہوں کہ مرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ نہیں کچھ چپ کر گئے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں شاہ جی، مرنا کوئی کمال نہیں، مر تو جانور بھی جاتے ہیں۔ اختر شاہ جی، مرنا کیا کمال ہے، مرنے کے بعد زندہ رہنا کمال ہے۔ اور زندہ کون رہتا ہے؟ جو شہید ہو۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو آل محمد کی محبت پہ مرے۔ تو آل محمد کی محبت میں اثر یہ ہے، کسی کو مرنے نہیں دیتی۔ تو پھر میرا مشورہ ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں محبت ان سے کرو جن کی محبت مرنے نہ دے، جو خود بھی مر جائے، محبت کرنے والے بھی مر جائیں، ایسی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں جو مرنے دیتے ہی نہیں، اور پھر کسی مرحوم کو تحفہ ہدیہ پہنچانے کے لیے اس مجلس اعزاز سے بہتر کوئی تحفہ بھی نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ میں بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جلدی وہاں پہنچے جہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ تو میں چابی میں لے کے آیا ہوں، میں نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، پھر وہ کھل جانا ہے۔ آپ دو جملے اور سن لیں۔ آپ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی مرحوم کو ہدیہ تحفہ انصاری صاحب پہنچانے کے لیے اس مجلس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں نے پیش کر اس کی دلیل کیا ہے؟ بعض مسلمان پوچھتے ہیں جی تمہارے پاس اس کی دلیل کیا؟ میں دے رہا ہوں دلیل، صاحبان عقل کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کسی مرحوم کو ہدیہ تحفہ پہنچانے کے لیے مجلس اعزاز سے بہتر، ہدیہ بہت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اب سنیں اس کی دلیل کیا ہے۔ حضور پاک نے پوری 63 سالہ زندگی میں، پانی پی لی آپ نے؟ میں جہاں بوجھ کے میں رک گیا تھا، میں نے پیش کرنی اس کی دلیل کیا ہے۔ حضور پاک نے پوری 63 سالہ زندگی میں کسی مقام پہ نہیں فرمایا تم نمازیں پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ جو خاموش بیٹھے آپ سن نہیں رہے؟ کسی مذہب کی سنی شیعہ دیوبندی کتاب سے کوئی ثابت کر دے کہ حضور نے فرمایا سارے ماہ رمضان کے روزے رکھو، عید کے دن ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ جو اب بھی خاموش بیٹھے ہو، حضور نے کسی مقام پہ نہیں فرمایا او کلمہ پڑھنے والوں ہر سال حج پہ آؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے، لیکن جہاں ہوتی ہے مجلس وہاں 14 آتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، کون کون آمین کہے گا؟ جو یہاں ہوں گے۔ تو جن مرحومین کے لیے حسین کی ماں آمین کہہ دے،
ان کی بخش میں پھر کوئی شک نہیں ہے۔ آج بڑا عظیم تحفہ ہے جو میرے عزیزان محترم ہدیہ کر رہے ہیں، یہ وہ ہدیہ ہے بھیجنے کی دیر ہے، پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ تو میں آج اپنے پیر و مرشد کی روح کو جو میں جملہ اصال کر رہا ہوں، مولا ان کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے، اور یقیناً بلند ہیں، اور ان کے علمی وارث میرے عزیز بیٹھے، مولا ان کو توفیق دے، ہر کو توفیق دے، اپنے برہمین کو یاد رکھے۔ تو یاد رکھو کہ یہ گھر نہیں ہے۔ موضوع کا ٹائم ہے نہیں شاہ جی، 2-4 جملے پیش کرنے ہیں، ورنہ جو میں سوچ کے آیا تھا وہ 2 گھنٹے کا تھا، موضوع تھا، انشاءاللہ پھر 15 کو پیش کر لیں گے۔ تو میں آج یہی کر رہا تھا شاہ جی، میں نے کہوٹا چھوڑ دیا ہے، میلاد تھا، میں نے کہا میرے اپنی مجلس ہے، میں انشاءاللہ گھوگن والی میں، تو وہ بھی ہمارے محترم تھے، تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ گھر نہیں، ہر بندہ میرا گھر میرا گھر، وہ گھر تو وہ بنا ہے جو گھر کی تعریف سے واقف ہو۔ کوٹھیے بنانے میں مصروف ہو، پہلے سوچو صحیح گھر کہتے کسے ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے صاحب علم ہے تو فرمائیں گے اس بات کی، گھر وہ ہوتا ہے جہاں موت نہ آئے۔ سارے خاموش ہو گئے ہیں۔ گھر اسے کہتے ہیں جہاں موت نہ آئے، 1000 سال کے بعد ہی جہاں موت آ جائے وہ گھر ہے۔ گھر بھی نہیں، زندگی بھی نہیں۔ وہ زندگی کیا ہے جو موت پہ ختم ہو جائے، وہ زندگی اسے کہتے ہیں جس کے بعد پھر موت نہ آئے۔ تو جب یہ گھر بھی نہیں، زندگی میں پھر ہے تو ہے کیا؟ یہی آپ نے سننا ہے، میں نے پیش کرنا ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تھوڑا سا ساتھ دے دے۔ یہ گھر بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے، پھر ہے تو ہے کیا؟ یہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی ہمارے پاس مہلت۔ جو سمجھ گئے ہو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو خاموش بیٹھے ہو میں ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ گھر بھی نہیں ہے انصاری صاحب، زندگی بھی نہیں ہے تو ہے کیا؟ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی مہلت ہے۔ مہلت کو زندگی سمجھنا عقل مندی نہیں ہے۔ زندگی اور چیز ہے، مہلت اور چیز ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جا رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بنائے ہوئے صادق امام ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں ہر بھائی کو دعوت دے رہا ہوں، یہ معصوم کا میں کردار پیش کر رہا ہوں، اگر غور کیا یہ جملے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر معصوم کے جملے نہ ہوتے میں پیش نہ کرتا، میں ان کے پیش کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی معصومین کا تذکرہ کیا ہے۔ میں جملے اشار کر رہا ہوں کہ میرے آپ کے صادق امام صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں آ گیا ایک قبرستان۔ جانتے ہو قبرستان کو؟ سارے جانتے ہو جی؟ جو خاموش بیٹھے وہ بھی جانتے ہیں؟ نہیں، قبرستان بڑا پرامن شہر ہے، ان شہروں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وہاں کوئی جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، اتفاق ہی اتفاق ہے۔ وہ یہاں تو یہ ہاتھ باندھ کے ہو رہا ہے، کھول کے ہو رہا ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کون آ گیا؟ ہاتھ کھولنے والا آ گیا، باندھنے والا آ گیا۔ ایک ہی لائن میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے۔ تو جس شہر میں اتنا اتفاق ہو،
وہ ان شہروں کے 1000 درجے بہتر ہے کہ نہیں؟ بہتر ہے۔ تو میں کہہ رہا تو امام جا رہے ہیں، صحابی ساتھ ہے، ایک راستے میں آ گیا قبرستان، اتفاق سے لوگ ایک جنازہ اٹھا کر لا رہے تھے اسی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ سن رہے ہو؟ نہیں غور نہیں کر رہے آپ، میں چھوڑ دوں گا، میں 2-4 جملے بس۔ ادھر امام جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آ گیا، لوگ جنازہ اٹھا کر لا رہے تھے قبلہ اظہر شاہ جی اسی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ امام نے جنازے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا ہے صحابی سے سنا رہے ہمیں، قیامت تک ماننے والوں کو وہ جملہ سنا رہے ہیں۔ جملہ بڑا وزنی ہے، آپ کا انداز کچھ بڑا سست سا ہے، لیکن میں نے پیش کر کے جانا ہے۔ جنازے کو دیکھ کر امام نے ایک جملہ فرمایا، زمین پہ اکڑ کے چلنے والا، ماشاءاللہ جو جملہ امام کا ہے، زمین پہ اکڑ کے چلنے والا اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں تھا، آج اتنا مجبور ہو گیا اپنے اصلی گھر تک خود چل کے بھی نہیں آ سکا۔ ابا سلامت رحم حیدری شاہباز بیٹا، اپنے اصلی گھر تک خود چل کے نہیں آ سکا، لوگوں نے اپنے شانوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں صحابی سے آؤ اس بندے کا اصلی گھر دیکھے۔ یہ جملے صرف سننا نہیں ہے، اس کو ذہنوں میں جگہ دینی ہے تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ اصل میں سوچتے ہیں جو انقلاب پیدا کرے، یہ کوئی صرف وقت پاس کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہاں یہی 10 ملتا ہے تاکہ ہر بندہ اس پر عمل کرے، اپنی غلطیوں کو دور کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب آؤ اس کا اصلی گھر دیکھیں، صحابی سے کہہ رہے ہیں اس بندے کا، اس کو سوچ رہے ہیں کہ اصلی گھر کیسے۔ 2 کروڑ کی کوٹھی بنانے والا جب روح نکلتی ہے، گھر والے کہتے ہیں اس کو اپنے گھر پہنچاؤ۔ ہاں، کوئی بیٹا باپ کو رات رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھائی بھائی کو ایک رات، جو خاموش بیٹھے سن رہے ہو، اپنے پاس ہر بندہ کہتا ہے، گھر والے کہتے ہیں جلدی اپنے گھر پہنچاؤ۔ یہ گھر کس کا تھا؟ اب امام فرماتے ہیں آؤ اس کا اصلی گھر دیکھیں۔ ابھی جنازہ قبر کے اوپر رکھا تھا، اندر نہیں۔ یہاں پہ ایک حکم بھی ہے، ایک شریف میں پیش کر رہا ہوں، میرا فرض بنتا ہے۔ اکثر بندے جانتے ہی نہیں ہیں، زندگی میں کسی مسلمان کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی مرنے کے بعد ہے، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ۔ جب میں علی پور میں سنی شیعہ میں پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی نے آج تک ہمیں یہ بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ چیزیں آل محمد کے در سے ملتی ہیں۔ حیدری سن، آج آداب کیا ہیں؟ حکم ہے جب تک پہلے جنازے کو اندر رکھا نہ جائے احتراماً سارے کھڑے رہو۔ سن لیا؟ آئندہ اگر آپ نے ایسا عمل نہ کیا پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ معصوم فرماتے ہیں حکم ہے، اسلام کا حکم یہ ہے جب تک پہلے جنازہ اندر رکھا نہ جائے احتراماً سارے کھڑے رہو۔ حالانکہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑی دیر ہو نا ہم بیٹھ جاتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں۔
وہاں جا کے دنیا کی بات کرتے ہیں. اور میرا بھائی اسلام کہتا ہے یاد رکھ کل تو نے بھی یہی آنا ہے. آج حکم ہے جب تک پڑے جنازہ اندر نہ رکھا جائے احترام سارے کھڑے رہو. ہاں جب رکھ دیا جائے پھر بیٹھنے کا حکم ہے، لیکن بیٹھو جب تک قبرستان میں رہو. کوئی دنیا کی بات نہ کر، کوئی سیاسی بات نہ کر، یا اللہ کا ذکر کر یا اللہ والوں کا، تاکہ تیرے ہر جملے سے مرحوم کی روح کو سکون پہنچے. تیرے ایک ایک لفظ سے مرحوم کی روح کو. ہم وہاں پہ جا کے دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی جنازہ اوپر تھا، اندر نہیں رکھا. امام فرماتے ہیں، صحابی سے فرماتے ہیں، اس بندے کو بھی دیکھ، اس گھر کو بھی دیکھ. اب لفظ میں نے پیش کرنا، اللہ کرے آپ سارے خاموش نہ رہیں. جملے امام کے ہیں، کہہ رہے ہیں صحابی سے، سنا رہے ہیں ہم سب کو قیامت تک کے لیے، اس بندے کو بھی دیکھ، اس گھر کو بھی دیکھ. اس کے بعد فرماتے ہیں، کوئی مربے کی کوٹھی میں کیوں نہ رہنے والا ہو، اس کا بھی گھر اتنا ہے. جاگ رہے ہو، سن رہے ہو؟ جملے امام کے پڑھ رہا ہوں میں، کوئی عام جملے ہیں نہیں. فرماتے ہیں کوئی کوٹھیوں میں کیوں نہ رہنے والا، غلام باس بیٹھا ہے، اس کا بھی گھر اتنا ہے. اس گھر کو کوٹھی سے بہتر بنائے گا اپنے اعمال کے ساتھ. اعمال اچھے ہو گئے جی، اس سے بھی بہتر بن جائے گی. اس کے بعد جب دیکھا نا، ماتے غور سے دیکھنے کے بعد واپس آ رہے ہیں. میں نے اس جملے کے لیے میں نے آپ کو مدی شاہ جی، پھر یہ آپ کی بڑی کاوش ہے کہ سارا دن آپ بیٹھتے ہیں مجلس میں، ورنہ مولوی بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن آپ عزادار بھی ہیں، اس خاندان کے علمی وارث بھی. آپ کا حق بنتا ہے تو میں آپ کی صحت کے لیے بے دعا کو ہوں، مولا آپ کو صحت لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ان کی آپ یہ سرپرستی کرتے رہیں اور یہ سلسلہ تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رہے. تو میں عرض ہی کر رہا تھا، جب جا رہے تھے راستے میں امام نے ایک جملہ کہا ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے، اپنے قبلہ کی روح سے بھی داد لینی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ امام صادق امام نے صحابی سے کہا کہ تو نے اس بندے کو بھی دیکھا ہے، گھر کو بھی دیکھا ہے. جملہ سننا نہیں، ذہنوں میں بٹھانا ہے. محترم امام پوچھ رہے ہیں صحابی سے، بتا رہے ہم سب کو کہ تو نے اس بندے کو بھی دیکھا ہے، گھر کو بھی دیکھا ہے. ایک بات تو بتا، وہ کوٹھیاں چھوڑ کے آنے والا جب اس کی پہلی نظر اس تاریک اور تنگ گھر پہ پڑی ہوگی تو تیرے ذہن کے مطابق کوئی بات اس کے دل میں آئی ہوگی. میرا لفظ سمجھ دے جملہ. امام پوچھ رہے ہیں صحابی سے، تو بتا وہ کوٹھیاں چھوڑ کے آنے والا، اس کی پہلی نظر. ہمیں حکم ہے کہ جنازے کے بعد مجھے تو جلدی نہ لے جاؤ، منزلیں دے دے کر لے جاؤ کہ یہ اپنے جانے کی تیاری کر لے. آرام سے سکون کے ساتھ رکھو، پھر اٹھاؤ، 3 منزلیں دو، اٹھاؤ، تاکہ یہ بندہ اپنی جانے کی یکدم جا کے دیکھ کے گھبرا نہ جائے. اب امام پوچھ رہے ہیں تو بتا کہ تیرے ذہن کے مطابق وہ کوٹھیاں چھوڑ کے آنے والا پہلی نظر جب اس تنگ تاریک گھر پہ پڑی ہوگی، اس کے دل میں کوئی خیال آیا ہوگا. اب میں جملہ میں نے پیش کرنا، سننا آپ نے. وہ کہتے ہیں حضور میرے ناک کے ذہن کے مطابق اتنا ہے، ایک ہی خیال آیا ہوگا. کیا؟ ایک بار مجھے پھر ملے مہلت.
ایک بار مجھے پھر ملے. امام ہوتا ہے قد صدقتا، تو نے سچ کہا ہے. امام نے جملے کی تائید بھی کر دی ہے کہ تو نے سچ کہا ہے. یہ خیال آتا ہے. سن رہے میرے بھائی ریاض، چہرہ نہ لکا، سن وہاں جانا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو چھوڑ کے جانا ہے امام کے پاس. کس منہ سے جاؤ گے؟ ماننے والے حسین کے ہوں، داڑھی منڈوانا یہ یزید کا فعل ہے. علی اکبر جوان تھا، نیزے پہ ان کی داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی. وہ حرام زادہ داڑھی منا کے بیٹھا تھا. ہم نے جانا ہے ان کے پاس جو ہمیں حکم دیے، وہاں کیسے جاؤ گے؟ تو میری محبت ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں، او نوجوانوں، یہ چند روزہ زندگی کے لیے یہ معصومین کے جملے یاد رکھو. کم از کم ہمارا چہرہ تو معصومین کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. تو جب میں عرض کر رہا تھا، فرماتا ہے تو نے سچ کہا. امام نے کر دیا تائید، قد صدقتا، کہ تو نے سچ کہا ہے. ایک خیال آیا ہوگا، ایک بار مجھے پھر ملے مہلت. یہ لفظ سارے یاد کر لو. شاہ جی ایک خیال آیا ہوگا کہ ایک بار پھر مجھے ملے مہلت. امام نے کر دی تھا قد صدقتا، تو نے سچ کہا ہے. اس وقت یہی ہر بندے کو خیال آتا ہے. اب امام پوچھ رہے ہیں، اب تو بتا کیا اسے اب پھر مہلت مل سکتی ہے؟ اگلا جملہ ایسا، سارا دن بھی داد ہوگے امام میں جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ جملہ آپ سب پر ہو جائے، ایسا حاوی ہو جائے، عمل کرنا شروع کر دو. امام نے فرمایا کہ تو بتا کیا اس کو اب پھر مہلت مل سکتی ہے؟ کہتے حضور نہیں مل سکتی. امام عالم جلال میں آ کر ہم آتے، اس کو تو مہلت، تیرے پاس ابھی تک مہلت ہے. عباس عمر اللہ اکبر. یا رسول اللہ، حیدری. تو میں نے یہ دفعہ دول میں پڑھنا ہے اور میں نے یہی چیزیں پیش کرنی ہیں. چاہے مجھے جواب بھی دے دے، میں نے چیزیں یہی پیش کرنی ہیں. معصومین کے فرامین مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے ہیں. اگر ایک بندے کی اصلاح ہو گئی نا، عزاداری ساری قبول ہو جائے گی. اگر پہلے سے بھی بد عمل ہو گئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیسا عظیم جملہ امام نے فرمایا ہے، سن رہے ہو؟ کہ اس کو تو مہلت نہیں مل سکتی تیرے پاس، اور تمہارے پاس بھی میں کہہ رہا ہوں، تم سب کے پاس. میں بھائی ریاض سے بھی کہہ رہا ہوں، میں شاہ صاحب سے، بھائی علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، اس کو تو نہیں، ہم سب کے پاس ابھی تک مہلت ہے. یہ مہلتیں پھر نہیں ملتی مرنے کے بعد. فرماتے ہیں اس کو تو تیرے پاس مہلت ہے. فرماتے ہیں اب ہمارے ماننے والوں، زندگی ایسے گزارو جب قبر تک جاؤ پھر واپس آنے کی خواہش نہ رہے. زندگی حیدری، آباد رہو، سلامت رہو. زندگی ایسے گزارو جب قبر تک جاؤ پھر واپس آنے کی خواہش نہ رہے. بس امام سے سائل نے سوال کیا، سوال سن لو پھر میں چھٹی دے دوں آپ کو. ورنہ میرا آج دل نہیں کر رہا تھا کہ میں چھٹی دیتا، لیکن مجھے آپ کا بہت بڑا احساس ہے. سن رہے ہو؟ آج صحیح ہے، میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے. میں کیا نہیں، میں نے کہا میں نے سامعین کے ساتھ کرنا ہے. پھر میں پڑھتا رہوں جب تک.
یہ مہربانی ہے. بس جملے آخری مولا بات رکھے. شاہ جی سائل نے ایک سوال کیا مجھے بڑا پسند ہے. ایک سائل معصوم سے سوال کیا کہ معصوم امام سے کہ اللہ بار بار کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ چیزیں ہر مجلس میں نہیں ملتی. مجلس میں خوش کیا جاتا ہے کہ بس نعرے لگا دو, کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ علی عادل ہے. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا یاد رکھو نعرے بھی لگاؤ, ان کی بات پہ عمل بھی تو کرو. نعرے کسی پارٹی کے, ووٹ کسی پارٹی کا نہیں. پھر جملے پر آپ نے غور ہی نہیں کیا. نہیں پھر جس آج ہے نا, آج کا رواج نعرے کسی کے, ووٹ کسی کا. ووٹ بھی تو دو نا, ان کی بات پہ عمل بھی کرو. نعرے بھی, وہ نعرہ فائدہ مند ہے جو ووٹ کے ساتھ دیا جائے, ورنہ یہ منافقت ہے کہ نعرے کسی کے لگاتے رہے, ووٹ کسی کو دیتے رہے. نعرے علی کے فعل دشمن علی والا, نعرے حسین کے فعل یزید والا. نا میرا بھائی سنی ہے یہ شیعہ, جس کے نعرے لگا تو اس کو ووٹ بھی دو. ووٹ کا معنی اس بات پر عمل بھی کرو, یہ ووٹ ہوتا ہے. تو میں یہی کر رہا تھا, جملہ بڑا عظیم تھا. میں ایک عظیم اپنے محترم قبلہ و کعبہ پاکستان کے ایک بے مثال خطیب کے درجات کی بلندی کے لیے میں سوچ کے آیا تھا. وہ سارا موضوع تو ایک جملہ میں نے پیش کرنا ہے. سائل نے سوال کیا ہے کہ معصوم امام سے کہ اللہ بار بار کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت کا. یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہر بندے کو یاد ہے. کوئی ان پڑھ بھی ہے نا جی, یہ آیت یاد ہے, یہ آیت بھی یاد ہے, اس کا ترجمہ بھی یاد ہے. پورے قرآن میں کسی اور آیت کو یاد ہو نہ ہو, یہ آیت شاہ جی, حضرت شاہ جی, ہر بندے کو اچھی طرح یاد ہے. اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. ڈاکٹر صاحب آگے ہو, ہر نفس نے موت کا. اور بسم اللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو, اپنے حفظ مان میں رکھے. میں آج یہی کہہ رہا تھا, میری بات اس بندے سے ہے جس کو یقین ہے میں نے مرنا ہے. اس نے مرنا نہیں, بے شک میری بات سنے ہی نہ. میرے ذہن میں جملہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ میں اس عظیم خطیب کے روح کو ثواب پہنچاؤں. سوال معصوم سے کر رہا ہے ایک سائل کہ حضور اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج بتاؤ تو صحیح, ما ذائقۃ الموت. سنو گے آج آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. میں نے جب سے یہ پڑھا ہے میرے ذہن اور زیادہ روشن ہو گیا ہے. سائل سوال کر رہے ہیں معصوم امام سے, ما ذائقۃ الموت, کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. میں سائل کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں. اس نے کسی اور سے نہیں پوچھا. جاگ رہے ہو صاحبان. لوگ کہتے ہیں شیعہ سنتے یہ بات نہیں, تم سناتے ہی نہیں ہو. سنتے ہیں, تمہیں ڈر ہے ہمیں پھر نہیں بلائیں گے, پھر نہ بلائیں گے پھر کیا ہوگا. رازق اللہ ہے. ورنہ پوچھا جائے گا, اس ممبر کے تقاضے ہیں کہ تم نے تقاضے پورے کیے تھے یا نہیں, یا آؤ نہیں آؤ اس کے تقاضے پورے کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ سائل کو میں کیوں سلام پیش کر رہا ہوں. سائل نے کسی اور سے نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ اب جملہ بڑا ہے کہ آپ کسی ناظر ہے. شاہ جی کیوں نہیں پوچھا؟
سائل جانتا ہے کہ پوچھا اس سے جائے جس نے خود چکھا ہو. جو چکھتا ہے وہ آتا نہیں. اور ڈاکٹر سارے جاگ رہے ہو. سائل اتنا بڑا سمجھدار، میں بار بار سلام کیوں پیش کر رہا ہوں؟ وہ جانتا ہے کہ پوچھا اس سے جائے جس نے خود چکھا ہو. جو چکھتے ہیں وہ آتے نہیں. جنہوں نے چکھے وہ جانتے نہیں. اس خاندان کو جانتے. یہ خاندان وہ ہے جو چکھنے سے پہلے بھی بتا سکتے ہیں. اتنا بڑا سمجھدار سائل، بعضمت اس کا ایمان ہے، یقین ہے. یہ خاندان وہ ہے جو ذائقہ چکھنے سے پہلے بھی ذائقہ بتا سکتے ہیں. شاہ جی جھوٹی پہ لعنت ہے. میں پڑھ رہا تھا، ایک اہل حدیث کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جملہ، اتنی ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم نے آج تک ایسا بہترین جملہ سنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آ پھر صادق آل محمد کے در پہ آ. میں نے ان سے داد دی جو داد دینا جانتے نہیں. میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی داد دیتے امام کے جواب پر. اب جواب پیش ہو رہا ہے معصوم امام کا. سائل کا سوال سن لیا کہ ما ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ میرے آپ کے امام فرماتے ہیں موت کا کوئی ایک خاص ذائقہ ہے ہی نہیں. جاگ رہے ہو، سن رہے ہو؟ نہیں ابھی اس کی ہونی وضاحت. امام فرماتے ہیں اس کا کوئی ایک خاص اپنا خاص ذائقہ نہیں. اگر ایک ذائقہ ہوتا سب کو ایک جیسا آتا. اور کہاں بیٹھے ہو یار؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میں بار بار کیوں اس جملے پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ میرے محترم قبلہ کی روح کو مزید سکون پہنچے. امام جواب دے رہے، جواب امام کا جواب ہے. کلام الامام امام الکلام. معصوم فرماتے ہیں کہ موت کا کوئی ایک خاص اپنا ذائقہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایک ہوتا تو ہر ایک کو، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، ایک جیسا آتا. یہ نہیں ہوتا چیز ایک ہو ذائقے مختلف ہو. نہیں، فرماتے کوئی ذائقہ نہیں. اب اگر داد دیں گے تو داد معصوم کی بات کو ملے گی. فرماتے کوئی موت کا اپنا ذائقہ نہیں ہے. ہر بندہ اپنے موت کے ذائقے کو خود بناتا ہے. اتنے مجمع میں خاموش بیٹھے. فرماتے ہر بندہ اپنے موت کے، بھائی ریاض، ہر بندہ اپنے موت کے ذائقے کو خود بناتا ہے. اگر اس کی زندگی اللہ رسول معصومین کے حکم کے مطابق گزری ہے تو موت کا ذائقہ ہوگا شیریں. اگر نافرمانی میں ہے تو موت کا ذائقہ ہوگا کڑوا. اب تیری مرضی ہے، چاہے موت کے ذائقے کو شیریں بنا یا موت کے ذائقے کو کڑوا بنا. بس کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں. ہر بندہ کہتا ہے کربلا شہر، شام ملک. میں اس عظیم جگہ پہ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، شاہ جی اگر آپ جملہ سمجھ جائیں گے. سارے عزادار بیٹھے ہو. کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں، دونوں مقتل گاہ ہے. ماشاءاللہ، جو سمجھ گیا عزادار، مولا تمہاری اس عزاداری کو مولا قبول فرمائے. میں صدا سے معافی مانگ کے دو جملے کہنے ہیں. کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں، دونوں مقتل گاہ ہے. کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ، شام علی کی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ،
شام علی کی بیٹی کے مقتل لگا، کربلا میں حسین نے دین کو بچایا، شام میں جناب زینب نے حسین کو بچایا۔ میں طالب علم ہونے کے حصے پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، شاہ جی مجھے معاف کرنا۔ کربلا میں حسین نے دین کو بچایا، شام میں جناب زینب نے حسین کو بچایا۔ مجھے منبر کی قسم ہے دین کو بچانا آسان تھا، حسین کو بچانا بڑا مشکل تھا۔ میں بار بار معافی کیوں مانگ رہا ہوں؟ حسین نے دین بچایا کھلے ہاتھوں سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسین نے دین بچایا کھلے ہاتھوں سے، جناب زینب نے حسین کو بچایا بندے ہوئے ہاتھوں سے۔ شاہ صاحب بیٹھے جانتے ہیں، مکتب جانتے ہیں، دین کے بچانے پر حسین کے لگ گئے 9 گھنٹے۔ مر جاتا میں اگلا جملہ نہ پیش کرتا۔ دین کو بچانے پر حسین لگے 9 گھنٹے، 9 گھنٹے۔ حسین کو بچانے پر زینب کے لگے پونے 2 سال۔ پونے 2 سال کے بعد جب حسین کو بچا کے آئیے نانا کی قبر پہ، نانا علامہ رشید ترابی کے جملہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے جملہ فرمایا تھا جب جناب زینب حسین کو بچا کر آئی ہے نانا کے مزار پہ، قافلہ پہنچا، ہر بی بی اونٹ سے اتری مگر زینب اونٹ سے گری۔ جب سجاد نے پھوپھی کو گرتے دیکھا، پھوپھی کو اٹھانا چاہا، بی بی سے اٹھا نہ گیا، بڑی مشکل سے روزے کو پکا، نانا میں تیرے حسین کو بچا کے آئی ہوں، نانا ناراض نہ ہونا، تیری بیٹی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ پہلا جملہ کہا، نانا مبارک ہو، میں تیرے حسین کو بچا کے آئی ہوں، میں تیرے حسین ایک نشانی لے کے آئی ہوں۔ بی بی نے برقع سے ایک کرتا نکالا، 1250 سراغ تھے، کہا نانا ہاذا قمیص ہو ولدک الحسین، نانا تیرے حسین کا کرتا لائی ہوں۔ رسول کی قبر ہلی، بی بی رو کر کہتی ہے نانا آج بیٹے کا کرتا نہیں دیکھ سکے، میں تو 70 قدم کے فاصلے پر میں دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کا آخری لفظ کہا نانا یہ تھا دن کا وقت۔ شاہ جی میں بار بار آپ سے کیوں معافی مانگ رہا تھا اس جملے کے لیے، نانا یہ تھا دن کا وقت۔ سب نے سن لیا، نانا یہ تھا دن کا وقت، میں نے تجھے دکھایا بیٹے کا کرتا، میں آدھی رات کے بعد تیری قبر پہ پھر آؤں گی، جب کوئی غیر محرم نہیں ہوگا میں اپنا کرتا بھی دکھاؤں گی، مجھے کیسے بھائی کی لاش سے اٹھایا گیا۔ اللہ قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبی، یعنی قریب المولا آپ کی باتوں کو منظور فرمائے، ہمارے قبلہ کعبہ ان کے بھائیوں تمام مرحومین کی درجات بلند فرمائے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔